اچھا، تو آئیے آج کے اس جائزے میں ہم ایک ایسے پیچیدہ جغرافیائی اور سیاسی معمے پر بات کرتے ہیں جو یقیناً آپ سب کی توجہ کا مرکز بنے گا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ کیٹو جیسی فلک شگاف چوٹیاں اور دلکش مناظر کہاں ہیں۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے انتہائی اہم خطے گلگت بلتستان کی۔ لیکن بدقسمتی سے اتنی اہمیت کے باوجود اس خطے کی اپنی کوئی واضح آئینی شناخت نہیں ہے۔ تو سب سے پہلا اور بنیادی سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ آخر جنوبی ایشیا کا یہ انتہائی اسٹریٹجک اور اہم ترین خطہ پچھلے 75 سالوں سے آئینی بحران کا شکار کیوں ہے؟ اتنی دہائیاں گزرنے کے بعد بھی ایک ایسا علاقہ جو کئی ممالک کے لیے اتنی اہمیت رکھتا ہے، سیاسی طور پر یوں معلق کیوں ہے؟ چلیے مل کر اس کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ذرا بات کرتے ہیں اس خطے کی موجودہ اسٹریٹجک اہمیت کی۔ دیکھیں، یہ خطہ صرف سیاحوں کے لیے کوئی خوبصورت مقام نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقتاً معیشت اور دفاع کے لیے ایک انتہائی اہم ستون کی حیثیت رکھتا ہے۔ سی پیک کا گیٹ وے یہیں ہے، 4500 میگا واٹ کا دیامر بھاشا ڈیم بھی یہیں تعمیر ہو رہا ہے، اور تو اور دنیا کا بلند ترین محاذ جنگ سیاچن گلیشیئر بھی اسی کا حصہ ہے۔ اور ہاں، CNN نے تو اسے 2025 کے بہترین سیاحتی مقامات میں بھی شامل کیا ہے۔ لیکن یہاں ایک بڑا ہی حیران کن تضاد دیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک طرف 1947 کی وہ شاندار تاریخ ہے جب اس خطے کے لوگوں نے بالکل غیر مشروط طور پر پاکستان کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کیا تھا، اور دوسری طرف آج کی حقیقت ہے جہاں 1947 سے لے کر اب تک یہ لوگ بنیادی آئینی حقوق سے محروم ہیں۔ تاریخ کے ان اوراق کو پلٹے تو 1947 کی بغاوت کا ذکر ناگزیر ہو جاتا ہے۔ تھوڑا سا پس منظر میں جائیں تو ہمیں محکومی کی ایک طویل داستان ملتی ہے۔ 1846 میں اینگلو سکھ جنگ کے بعد برطانوی حکومت نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک پوری قوم اور اس بڑے خطے کو محض 75 لاکھ روپے کے عوض ڈوگرا خاندان کے ہاتھ بیچ ڈالا، اور پھر بعد میں برطانوی مفادات کو روس کی توسیع سے بچانے کے لیے گلگت اسکاؤٹس کا قیام عمل میں لایا گیا۔ پھر 1947 میں تو حالات نے بڑی تیزی سے کروٹ لی۔ 30 جولائی کو برطانوی حکومت نے اچانک 60 سالہ لیز ختم کر دی۔ بس پھر کیا تھا؟ 31 اکتوبر کو مقامی گلگت اسکاؤٹس نے شدید بغاوت کر دی، ڈوگرا گورنر کو گرفتار کر لیا اور 1 نومبر کو ایک آزاد جمہوریہ کا اعلان کر دیا، اور اس کے ٹھیک 15 دن بعد یعنی 16 نومبر کو پاکستان کے ساتھ مکمل اور غیر مشروط الحاق کر لیا۔ یہ فیصلہ کسی کے دباؤ میں نہیں بلکہ مقامی لوگوں کی اپنی مرضی سے ہوا تھا۔ اب آتے ہیں اس طویل آئینی بحران کی طرف جو کئی دہائیوں سے مسلسل چلا آ رہا ہے۔ اس الحاق کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انہیں فوری آئینی حقوق ملتے، لیکن ہوا کیا؟ ان پر برطانوی نوآبادیاتی دور کا وہ سخت قانون FCR یعنی فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن مسلط کر دیا گیا۔ ذرا سوچئے، یہ ایک ایسا ظالمانہ نظام تھا جہاں کسی ایک فرد کی غلطی پر پوری برادری کو سزا دی جاتی تھی، نہ کوئی وکیل، نہ دلیل، اور نہ ہی اپیل کا حق۔ بس پولیٹیکل ایجنٹس کے پاس سارے اختیارات آ گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں کیا گیا؟ اس کا سیدھا تعلق دراصل مسئلہ کشمیر سے جڑتا ہے۔ دراصل ہوا کچھ یوں کہ گلگت بلتستان کے آئینی مستقبل کو ایک اسٹریٹجک حکمت عملی کے تحت مسئلہ کشمیر سے جوڑ دیا گیا۔ سوچ یہ تھی کہ جب اقوام متحدہ کی نگرانی میں کشمیر میں ریفرنڈم ہوگا تو اس خطے کے سارے ووٹ یقینی طور پر پاکستان کو ملیں گے، اور بس اسی ایک ریفرنڈم کی امید پر یہاں کے شہریوں کے حقوق غیر معینہ مدت تک کے لیے روک دیے گئے۔ وہ ریفرنڈم جو بدقسمتی سے آج تک نہیں ہو سکا۔ اگر ہم آج کی جغرافیائی حالات دیکھیں تو خطے میں ایک بہت بڑی تبدیلی آ چکی ہے۔ اگست 2019 میں بھارت نے آرٹیکل 370 ختم کر کے مقبوضہ کشمیر کو براہ راست اپنے کنٹرول میں لے لیا، لیکن دوسری جانب اتنے بڑے اور یک طرفہ اقدام کے باوجود گلگت بلتستان کا آئینی درجہ آج بھی وہیں کا وہیں تعطل کا شکار ہے۔ آپ ذرا اندرونی صورتحال کا موازنہ کریں۔ پڑوس میں ہی آزاد جموں اینڈ کشمیر کا علاقہ ہے جسے نیم خود مختار حیثیت حاصل ہے۔ ان کا اپنا عبوری آئین ہے، اپنا صدر، وزیر اعظم اور اپنی سپریم کورٹ ہے۔ لیکن دوسری طرف گلگت بلتستان کو دیکھیں تو اسے آج بھی محض صدارتی احکامات کے ذریعے چلایا جاتا ہے۔ ان کے پاس ایسی کوئی حقیقی خود مختاری نہیں ہے۔ اس سیاسی محرومی کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ اب خود اندازہ لگائیں، لاکھوں لوگ ہیں لیکن وفاقی سطح پر قانون سازی میں ان کی کوئی آواز نہیں، نہ قومی اسمبلی میں نمائندگی ہے نہ سینٹ میں۔
مشترکہ مفادات کونسل اور نیشنل فائنانس کمیشن جیسے اہم اداروں سے بھی یہ مکمل طور پر باہر ہیں، اور حد تو یہ ہے کہ ان کی اپنی سب سے بڑی عدالت یعنی سپریم اپیلیٹ کورٹ کا چیف جج بھی کوئی مقامی شخص نہیں بن سکتا۔ اب ظاہر ہے اس سطح کی سیاسی محرومی کے سیدھے اثرات وہاں کی سماجی اور معاشی زندگی پر بھی پڑتے ہیں۔ یہ 70% کا ہنسا ذرا غور سے دیکھیں۔ یہ گلگت بلتستان کی شرح خواندگی ہے، جی ہاں 70%، جو کہ پورے پاکستان میں پڑھے لکھے لوگوں کا سب سے بڑا تناسب ہے۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنے پڑھے لکھے ہونے کے باوجود وہاں اعلیٰ تعلیم کے بنیادی ڈھانچے کا شدید فقدان ہے۔ آج تک وہاں ایک بھی سرکاری میڈیکل کالج، انجینئرنگ یونیورسٹی، لاء کالج یا IT یونیورسٹی نہیں بن سکی۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہزاروں ہونہار طالب علموں کو پڑھائی کے لیے سینکڑوں میل دور دوسرے شہروں کا رخ کرنا پڑتا ہے۔ تعلیم کے بعد اگر صحت کی بات کریں تو وہاں بھی ایک سنگین بحران موجود ہے۔ جدید طبی سہولیات تو نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ذرا تصور کریں، سردیوں کے دنوں میں جب شدید برف باری سے سڑکیں بند ہوتی ہیں تو ایمرجنسی میں مریضوں کو ہسپتال لے جانا کتنا خطرناک اور اذیت ناک ہوتا ہوگا، اور افسوس بعض اوقات اسی تاخیر سے قیمتی جانیں تک چلی جاتی ہیں۔ اور جب ان بنیادی مسائل اور حقوق کے لیے آواز اٹھائی جاتی ہے تو اکثر اس بنیادی آئینی مسئلے کا حل نکالنے کے بجائے انسداد دہشت گردی ایکٹ کے شیڈول 4 جیسے سخت قوانین کا استعمال دیکھنے میں آتا ہے، اور یہ قانون عموماً ان طلباء، صحافیوں اور کارکنوں کی آواز کو دبانے کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے جو محض اپنے بنیادی حقوق مانگ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اب حالات بدل رہے ہیں۔ آج کی پڑھی لکھی اور باخبر نئی نسل اب ان چیزوں پر خاموش رہنے والی نہیں ہے۔ یہ جو نئی نسل ہے نا، یہ اب عبوری پیکیجز اور عارضی صدارتی احکامات سے بہلنے والی نہیں ہے۔ ان کے مطالبات بالکل سیدھے اور واضح ہیں۔ وہ ملک کے باقی شہریوں کی طرح شہریت کے مساوی حقوق مانگتے ہیں، پارلیمنٹ میں نمائندگی چاہتے ہیں، گلگت بلتستان کے لیے باقاعدہ 5ویں صوبے کا درجہ، اور سب سے بڑھ کر اپنے اس شناختی بحران کا مستقل خاتمہ چاہتے ہیں۔ افتخار عارف کا یہ شعر جیسے خاص گلگت بلتستان کے لوگوں کے دلی جذبات ہی کی عکاسی کرتا ہے۔ مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے۔ یہ ان لوگوں کی آواز ہے جنہوں نے اپنی مرضی سے ایک ملک کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر کے الحاق کیا، لیکن بدلے میں آج تک وہ قانونی اور آئینی شناخت نہیں پا سکے جس کے وہ بجا طور پر حقدار ہیں۔ تو ان تمام حقائق اور اس پیچیدہ تاریخی پس منظر کو جاننے کے بعد یہ آخری اور سب سے اہم سوال باقی رہ جاتا ہے، کیا بالآخر اس 75 سالہ پرانی خامی کو دور کر کے ریاست گلگت بلتستان کو اس کا جائز صوبائی درجہ دے گی، یا پھر لاکھوں عوام یوں ہی اسی آئینی بحران اور غیر یقینی کے اندھیرے میں اپنا مستقبل تلاش کرتے رہیں گے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب آنے والا وقت ہی دے گا۔